اس کے مطابق آزماتے ہیں۔ اور جو دائی بن جاتے ہیں اس کی آزمائش یہی بڑی ہو جاتی ہے کہ لوگ اس کو نقو سمجھیں، اس کو توجہ نہ دیں۔ پہلی آزمائش تو یہی ہوتی ہے، یار یہ تو ایسی وقت اسی میں لگا ہے۔ بندہ کہتا ہے کہ میری تو سارے سنتے تھے، اب کوئی بھی نہیں سنتا، یہ بھی آزمائش ہے۔ اور پھر بھی وہ ڈٹا رہتا ہے اور اس کے ساتھی کو بن جاتے ہیں، تو پھر لوگ توجہ دیتے ہیں لیکن کہتے ہیں یہ بہک گیا ہے، مذاق اڑاتے ہیں۔ چلیں اتنی توجہ مل گئی کہ اب مذاق اڑانا شروع کر دیا، اسی قابل سمجھے کہ اللہ کے لیے کوئی ہمارا مذاق ہی اڑا۔ ہم تو کہتے ہیں نہیں جی نہیں، ہینگ لگے نا پھٹکڑی اور رنگ بھی چوکھا، وہ اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کا مذاق نہیں اڑائیں گے؟ آپ کو تانے نہیں دیے گئے؟ آپ کی بیٹیوں کو طلاق نہیں دی گئی؟ آپ کو ابتر کٹا جڑ کٹا بے نسلہ نہیں کہا گیا؟ آپ کو قرآن نے خود بیان کیا۔ تو ہمیں کون سے سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں؟ تو پھر ذرا اور ہوتے ہیں تو کوئی کسی طرف سے تنگ کرنا شروع کر دیتا ہے، کوئی یہ بھی ہو سکتا ہے، کسی کو یہ آزمائش نہ آئے، کسی کو بھوک کی آزمائش آ گئی، کسی کو بھوک کی نہیں آئی، بچے کی وفات کی آزمائش آ گئی، کسی کو بچوں کی طرف سے آزمائش نہیں آئی، رشتہ داروں کی طرف سے کوئی پریشانی آ گئی، کسی کو ادھر سے نہیں آئی، کوئی مال کا نقصان ہو گیا، کسی کو ادھر سے نہیں آئی، کوئی بیماری اور تکلیف کی نظر ہو گیا، کچھ بھی آ سکتی ہے۔ تو بشارت کن کے؟ بشر الصابرین، ڈٹ جانے والوں کے لیے بشارت۔ صبر کرنا کیا ہوتا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ بیماری اور تکلیف میں آئے گی، انی مسنی الضر، حضرت ایوب کو بھی آئی تکلیف اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے بھی ضرر آ گیا ہے، لیکن بھروسہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ضرر کو، اس بیماری کو رفع کرے گا، بس۔ وبشر الصابرین، اللہ صبر کرنے والا ہے۔ اور صبر صرف انہی میں نہیں، صبر مال جب آ رہا ہو اس وقت بھی صبر کرنا، کہ یہ کہیں لالچ والا مال ہے، ہرس والا مال ہے، کیا اثرات کرے گا، یہ ہے، یہ صبر ہے۔ اور اہل ایمان جب آزمائش آتی ہے تو وہ ان کے دل کی ڈھارس یہ ہے کہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے لیے، یہ مال اللہ کے لیے، ہم اللہ کے لیے، اور اسی کی طرف پلٹنا ہے۔ کوئی زیادہ عیش و عشرت کی گزار کے چلے جائے گا 50 60 100 سال کی زندگی کو، اینڈ تو وہی ہے، آخر زندگی وہی ہے۔ کوئی ذرا تنگی میں گزار کے چلے جائے گا، لیکن اصل عیش تو وہی ہے جو آخرت کا عیش ہے۔ حضرات گرامی، جب ہم یہ تصور رکھیں گے کہ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں، کسی اور کے لیے نہیں، اللہ کے لیے، اور ہم سب نے جانا وہی ہے، اینڈ وہی ہے، تو پھر انسان کو صبر آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر آزمائش میں کامیابی نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ دکھ اور تکلیف میں ہمارا ساتھی بنے۔ بھائی دکھ اور تکلیف کافروں کو بھی آتی ہے، کون سا کافر ہے آج کی دنیا میں بھی جس کو تکلیف نہ آتی ہو؟ لیکن مسلمان کا اس کا فرق یہ ہے کہ مسلمان کو اطمینان ہوتا ہے کہ اس کے بعد بھی مجھے ملے گا، اور میرا اللہ اس آزمائش میں میرے ساتھ ہے، وہ مجھے بھولا ہوا نہیں ہے۔ اس کو تو یہ بھی اطمینان نہیں ہے۔ اللہ ہمیں یہ ایمان اور اطمینان نصیب کرے۔ وآخر دعوانا